جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہیں. اپنی دیورانیوں کے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہیں. اپنی جٹانیوں کے ساتھ نہیں بنتی، اپنی نندوں کے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہیں. مگر آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ ان ساس سسر کو نہیں چھوڑ سکتے جس نے اپنے بیٹے کے لیے تمام عمر محنت کی، اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، اسے تعلیم دلوایا، ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے اپنے خواہشوں اور اپنے خوابوں کو دفن کر کے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے، ان کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کر لی ہے. اور ایک بیوی جو کہتی ہے مجھے آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ نے اپنی دیورانیوں کے ساتھ نہیں رہنا، اپنی جٹانیوں کے ساتھ نہیں رہنا، اپنی نندوں کے ساتھ نہیں رہنا. ان سے کچھ مسئلے مسائل ہوں گے، مگر آپ کو مسئلہ اپنی ساس سے نہیں ہونا چاہیے، اپنی سسر سے نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، وہ بات الگ ہے. وہ سب کو معلوم ہونی چاہیے، سب کو پتہ بھی ہوتا ہے. مگر آپ ایسے ہی ان کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو سب سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، مگر آپ ان ساس سسر کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. آج کل یہ چیز جو ہے نا بڑا لوگوں میں مشہور ہے کہ ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ایک الگ گھر ہونا چاہیے جہاں ہماری اپنی مرضی ہو، جہاں ہم اپنی مرضی سے اٹھ سکیں، مطلب اپنی مرضی کا سب کچھ کر سکیں. تو خاندانی نظام، مشترکہ خاندانی نظام کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی، جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی. میرا اس ویڈیو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں خود جو ہے اپنے لیے علیحدہ رہنا پسند کروں گی اور دوسروں کو کہوں گی کہ آپ مشترکہ خاندان میں رہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بس کچھ باتیں کلیئر کرنی ہے، کچھ ایسے باتیں سامنے رکھنی ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا کہ اکیلے رہنے میں کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصانات، اور ساتھ مل جل کر رہنے میں کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصانات. مشترکہ خاندانی نظام کے اپنے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی. اگر اس نظام میں محبت، برداشت اور انصاف قائم رہے تو یہ سب سے خوبصورت خاندانی نظام بن سکتا ہے. لیکن اگر انا، حسد اور بے صبری آ جائے تو یہی نظام گھر کو جہنم بنا دیتا ہے. مشترکہ خاندانی نظام کبھی ہمارے معاشرے کی پہچان ہوا کرتا تھا. مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں سب ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام میں بھی کئی چیلنجز آ گئے. تو آئیے جانتے ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظام کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات. نمبر 1 ہے مشترکہ خاندانی نظام. کیا ہے مشترکہ خاندانی نظام؟ وہ طرز زندگی ہے جس میں والدین، بیٹے، بہویں، بیٹیاں اور ان کے بچے سب جو ہے ایک ہی گھر میں مل جل کر رہتے ہیں. یہ نظام صرف ایک ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ محبت، قربانی اور برداشت کا عملی مظاہرہ ہے، کیونکہ سارے لوگ تو ایک ساتھ رہتے ہیں. مشترکہ خاندانی نظام کے فائدے کیا ہیں؟ محبت، اتحاد اور سہارے کا احساس. جب پورا خاندان ایک ساتھ رہتا ہے تو دکھ سکھ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. کسی ایک پر مشکل آئے تو سب مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو اس نظام کو مضبوط بناتی ہے، کیونکہ اکیلا انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو بس اسی لیے پھر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے لوگوں کی، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہو ہماری زندگی میں جس کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر باتیں کر سکیں، کاموں میں ہمارے ہاتھ بٹائیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. خرچوں میں بچت. ایک ہی گھر میں رہنے سے اخراجات کم ہو جاتے ہیں. بجلی، پانی، کھانا سب مشترکہ ہونے سے مالی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. خواتین کو سہارا ہوتا ہے. مشترکہ نظام میں بہو ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. بچوں کی پرورش میں بھی دادی یا نانی کا کردار بہت قیمتی ہوتا ہے. بزرگوں کی عزت اور خیال رکھا جاتا ہے. بزرگ اکیلے نہیں رہتے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ان کی دعائیں گھر میں برکت کا باعث بنتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے،
اپنے بابی کے ساتھ آپ کا نہیں بنتا، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں، مگر آپ اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا۔ آپ چاہیں جتنا بھی جوائنٹ فیملی کی سسٹم کے خلاف ہو، مگر آپ کو اختلاف اپنے بابیوں، اپنی عورتوں کو اپنی دیورانی جٹائنیوں سے مسائل ان کے بچوں سے ہو سکتے ہیں، اپنے دیوروں سے ہو سکتے ہیں، مگر ان کو مسئلہ اپنے ساس اور سسر سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان میں سے ایک بھی حیات ہو تو آپ ان سے الگ نہیں ہو سکتے، اگر دونوں بھی ہو تو بھی آپ ان کو الگ الگ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے۔ آج کل زیادہ تر خواتین بالکل بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پسند نہیں کرتی، ان کو اپنا ایک الگ گھر چاہیے ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے چلے، اپنا حکم چلائے، کہ شادی کے بعد الگ گھر ان کا حق ہے، آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ بھی اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنی دیورانیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اپنی جٹانیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اپنی نندوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مگر آپ کو ایک ساس کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ کہاں جائے گی کہ آپ ان کو نہیں رکھو گے۔ اپنے بیٹے کے علاوہ تو ان کا کوئی دوسرا آسرا ہوتا بھی نہیں۔ کچھ عورتیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے ساس سسر کا خدمت کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، آپ کا فرض نہیں ہے، آپ کے شوہر کا فرض ہے، مگر وہ بیٹا کام کرے یا اپنے ماں باپ کی خدمت ہی کرے، آپ کو پالے، اپنے بچوں کو پالے، اپنے گھر کا خرچ اٹھائے یا ان کی خدمت کرے، تو پھر یہ آپ کا ہی فرض بنتا ہے نا کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ اور یہ بھی کہتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتائیں، 30 سال تک اپنے بچوں کو 3 وقت کا کھانا، 7 ستھرے کپڑے، سونے کے لیے پنکھے کی سب سے اگلی چارپائی دینے والی ماں کو کہاں چھوڑا ہے؟ اپنی ساری جوانی اپنی جوتیاں گھسا کر ان کو مقام تک پہنچانے والے باپ کا کیا کرے؟ اس باپ کا کیا کرے جس کی بچت پینشن سے اس کی شادی ہوئی اور آپ کی ڈیمانڈز اس نے پوری کی، آپ نے جتنا سونا، کپڑے، چیزیں خریدنے تھے وہ سارے آپ کو دے دیے، اور آپ ان گھر کا حصہ بنی ہے۔ ان ماں باپ کو وہ کس اولڈ ہوم میں چھوڑا ہے؟ ہر اونچ نیچ، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں میں سائے کی طرح ساتھ دینے والے بڑے بھیا کا ساتھ صرف اس وجہ سے نہ دے کیونکہ اس کی بیگم کی اور آپ کی نہیں بنتی، یا ان کے بچے بڑے ہیں اور آپ کے چھوٹے ہیں، ان کے خرچے زیادہ ہیں، آپ کے کم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خاوند زیادہ کماتا ہے اور آپ بئی کو دینا اپنی سیونگز ختم کرنے کے مترادف ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کبھی کبھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور سچائی، حقیقت اور انصاف کے ساتھ سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے، کیا وہ صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت پہلے کا بھی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ پہلے سے لے کر اب تک کیا کر رہے ہیں، کون زیادہ محنت کر رہا ہے، کس نے کس نے محنت کرتے کرتے اپنا جوانی، اپنا سب کچھ برباد کیا اس فیملی کے لیے۔ تو ہمیں انصاف سے سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے یہ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے بہن بھائی وہ لوگ کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو پڑھانے کے لیے، ان لوگوں کو اچھا اور ایک خوبصورت لگژری لائف دینے کے لیے وہ لوگ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں، اپنا تعلیم ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے خرچے پورے کرتے ہیں، ان کے ماں باپ قربانی دیتے ہیں، پھر بڑے بھائی بہنیں جو ہیں وہ قربانی دیتے ہیں، ماں باپ کی جگہ لیتے ہیں۔ اب جب بیوی آتی ہے تو کہتی ہے کہ شوہر پر صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ، صرف آپ کا حق ہے آپ کے شوہر پر، مگر کیا ان کو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ کیا ان کے ماں باپ پر اب ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکے؟ کیا ان بھائی کا حق نہیں ہے جس نے اپنی تمام جوانی، اپنی خوبصورت جو ہے یادگار دن جو وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو دینا چاہتا تھا، اس میں ڈبل نوکریاں کر کے اپنے بہنوں اور اپنے چھوٹے بہنیں بھائیوں کو پڑھانے کے لیے وہ تمام وقت جو اس نے ضائع کیا، کیا ان کا اب ان بھائی پر حق نہیں رہا کہ وہ ان کا بوجھ ہلکا کر سکے، ان کے لیے کچھ کر سکے؟ آپ کا حق ہے آپ کے شوہر پر، بالکل ہے، کیونکہ اب آپ اس کی ہی ذمہ داری ہے، آپ جو بھی کرنا ہے وہ آپ کے لیے ہی کرے گا، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ ماں باپ کا کیا حق ہے ان پر، ان کو کہاں چھوڑ کے آئے؟
اس لیے آپ نے الگ رہنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، مگر آپ نے ان کے ماں باپ کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی طور۔ اگر آپ الگ گھر میں رہ رہی ہے، آپ کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی آپ چاہتی ہے وہ آپ کا شوہر آپ کو لا کے دیتا ہے، اور آپ بس بہت ہنسی خوشی رہ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کا خاوند اپنے خاندان پر جیسے مرضی خرچ کرے، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنے شوہر کو یہ کہتے کہ آپ ان پر نہ خرچ کریں، صرف اپنے لیے کریں، تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان بھائیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا، جس نے کئی جگہ ان کا پیس بھرا ہو، جس نے کئی جگہوں پر اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو مار کر اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دی ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے شوہر کو منع مت کریں کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر رہا ہے تو اسے کرنے دے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کہاں نفع ہو رہا ہے کہاں نقصان، بس اسے کرنے دیں۔ ان معاملات میں خود نہ کھود پڑے، ان معاملات کو اپنے شوہر پر چھوڑے، وہ آپ کو دے رہا ہے وہ کچھ جو آپ چاہتی ہے، الگ گھر میں رہ رہی ہے تو بس بھائیوں کے معاملات بھائیوں پر چھوڑ دیں۔ الگ گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے جو فیملیز ہیں، شوہر کے فیملیز سے اپنے تعلقات قائم رکھا کریں، ان سے بالکل بھی الگ نہ ہوا کریں۔ بہت سی جگہوں پر آپ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ان کو پکاریں مگر وہ لوگ آپ کو آواز نہ دیں، اس لیے ان لوگوں سے جڑے رہیں ہمیشہ۔ اگر آپ الگ بھی رہ رہی ہے تب بھی پرائیویسی کے نام پر گھٹن بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، ہم اپنوں کے بجائے ڈاکٹرز کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بہتر نہیں آپ اسی مسائل سلجھا لیں، خواتین بات بات پر مسئلہ کھڑا کرنے کے بجائے بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ سب خوش رہیں اور سکون سے رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا شوہر آپ کی جیب سے پڑھ پڑھا کر اسسٹنٹ کمشنر بنے ہیں اور آخر میں آپ کو یاد آ جائے کہ بھائی سرکاری گھر پر تو صرف اسی کا حق ہے، مطلب بیوی کا ہی حق ہے، یہ بوڑھے لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ماں باپ کو آپ کسی طور بھی الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر آپ نے ان کے والدین کے ساتھ تو ضرور رہنا ہے، اور اکٹھے رہنے میں ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یا آپ اکٹھا نہ بھی رہے تو اپنوں کے ساتھ تعلقات میں جو ہے نا، یہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر کبھی مالی یا ذاتی مسئلہ آ جائے تو پورا خاندان ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی اتحاد میں اصل طاقت چھپی ہوتی ہے۔ اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں جب زیادہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائے گھر میں، تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنی ذاتی زندگی چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کو، لیکن مشترکہ نظام میں پرائیویسی کم ہو جاتی ہے، اس لیے بھی بعض جو ہے نا بیویوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، ان کو پرائیویسی نہیں مل رہی، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو پرائیویسی دینی چاہیے، ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے لیے مختص ہو۔